ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سب پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک رب ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی شان ہے جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے نواز دے. اس کے خزانے خرچ کرنے سے گھٹتے نہیں، عطا کرنے سے کم نہیں ہوتے، بلکہ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، پہلے والے، بعد میں آنے والے ایک جمیل میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی آواز میں، کوئی اونچا، کوئی آہستہ، کوئی دل میں، اپنی اپنی چاہ کے مطابق، مرضی کے مطابق اللہ کے آگے سوال کرے تو مشرق کی سننے سے
وہ مغرب والوں سے غافل نہیں، مغرب والوں کی سننے سے مشرق والوں سے غافل نہیں۔ اللہ کی توحید ہے، ذرا کہو نا محبت سے سبحان اللہ۔ دائیں والوں کو سننے سے وہ بائیں والوں سے غافل نہیں، اور بائیں والوں کی سننے سے وہ دائیں والوں سے غافل نہیں۔ ساری کائنات کے سارے انسان اپنی اپنی مرضی سے جو چاہے رب سے عطا کروا لے، یقین مانے کہ سمندر میں اگر ایک سوئی ڈال کر باہر نکالی جائے، تھوڑا سا پانی تو سوئی پر لگ ہی جاتا ہے، سمندر سے کم ہو جاتا ہے۔ میرے رب کی خزانے اتنے بھی کام نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کی امت سے پیدا فرمایا۔ کتنے خوش بخت اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو سرکار کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا۔ حدیث سنی تو کسی مولوی سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، کسی خطیب سے بھی نہیں، کسی ولی سے بھی نہیں، کسی غوث اور قطب سے بھی نہیں، اور اگر حدیث بھی سنی ہے تو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب کی زبان سے سنی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کی زبان؟ سرکار بولتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، صحابہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ نے ایمان لایا اور تصدیق کی، آپ نے سچ فرمایا ہے یہ رب کا قرآن ہے۔ پھر سرکار بولے یہ رب کا قرآن نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میرے رب نے مجھ سے فرمایا۔ صحابہ مان گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا فرمان ہے۔ تین طرح کا کلام، توجہ ہے آپ سب حضرات کی، ماشاءاللہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور یقیناً جب ثواب اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ سرکار بولے ایک مرتبہ بولے رب کا قرآن، کتنی عظمت والے یار وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مان گئے یہ رب کا قرآن ہے۔ بھائی اللہ نے خود آ کر تو نہیں کہا کہ یہ سورت آل عمران ہے، یہ سورت نساء ہے، یہ سورت مائدہ ہے، یہ سورت مریم ہے، سبحان اللہ، یہ سورت کاف ہے۔ اللہ نے تو آ کر نہیں کہا، سورتوں کے نام بھی میرے محبوب نے بتائے، سورتوں کی آیات کے نمبر بھی میرے محبوب نے بتائے۔ قرآن لے کر آنے والے جبریل ہیں، رسول اللہ کے قلب احمد پر اتر رہا ہے، اور صحابہ کتنی عظمت والے لوگ تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب سے کتنا انتھا پیار کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا قرآن جی یا رسول اللہ، حدیث قدسی جی یا رسول اللہ، مان گئے یہ حدیث ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم قربان نہ جائیں ان صحابہ کی عظمت پر جو حضور سے توڑ کر نہیں پیار کرتے تھے، توڑ کر پیار نہیں کرتے تھے، اندھا خود پیار کرتے تھے، اور جنہیں
صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی. یہ زیارت کلام کی بجائے حضور کی معیت اختیار کر لی. ایمان کی حالت میں توجہ ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب کی محفل میں بیٹھ گیا. کچھ ایسے نبی کے پاک کے صحابی بھی ہیں جو آنکھوں سے نبی تھے لیکن صحابی ہیں. تو حضور کا دیکھنا بہت کمال ہے، اور رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ جانا ایمان کی حالت میں یہ بھی کمال ہے. ایمان کی حالت میں اندھے ہونے کی حیثیت سے نابینا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، پر حضور کی محفل میں بیٹھ گیا ہے. ایک گھڑی کے لیے، دو گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے، دو لمحے کے لیے میرے رب نے ان کو مقام صحابیت سے نواز دیا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو سارے صحابہ شان والے، عزت والے، رفعت والے، پر حضور کے سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ شان والے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کے مقام پر حضور کے ساتھ، حضور کا ساتھ دینے کا موقع میرے رب نے عطا فرمایا. اصحاب بدر، بدر والے صحابہ سارے صحابہ میں سے افضل ہیں. اور ایک پیری مریدی والی بھی بات کر لیں تو توجہ ہے تو آپ کی، پریشان ہے، رزق میں کمی ہے، بچے پیدا نہیں مانتے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. توجہ ہے تو بزرگان دین نے لکھا ہے اصحاب بدر کے نام اپنے گھر میں لکھ کر لٹکا دو، اللہ نبی کے ان صحابہ کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتیں نازل فرما دے. ایسے نہیں ان کو شانیں ملی. صحابہ کا نام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں جنگ بدر سے پہلے. اور حالات یہ ہے کہ 950 کے قریب 1000 تک تقریباً لشکر کفار کا ہے، اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313. صحابہ کتنے ہیں؟ اونچی بولو، 313 صحابی. ہجرت کے 19ویں ماہ کے بعد، 19 ماہ بعد، 12 سال 19، 1 سال 7 ماہ بعد، ہجرت کے 1 سال 7 ماہ بعد یہ مارکا بدر، مقام بدر کا، جو کہ مدینہ شریف سے تقریباً 80 کلومیٹر دور، تقریباً 80 کلومیٹر دور مدینہ شریف سے. آجیو آپ کو دیکھ کر آئے ہوں گے ماشاءاللہ، مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ زیارت نصیب فرمائی ہے مقام بدر کی. مسلمان کتنے ہیں؟ 313.
سرکار کے ساتھ بھی دو صحابی ہیں. آج بھی اللہ کے رسول ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں ہماری باری کی آپ اونٹ پر سوار ہوں, ہمیں پیدل چلنے دے, ہم آپ کے آگے آگے دوڑیں گے, ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے, میرے سرکار اونٹ پر سوار ہوں گے اور اس کی رسی پکڑ کر ہمیں آگے آگے جائیں گے. اللہ کے رسول آپ بھی سوار رہیے, ہمیں سوار نہ کریں گے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم مجھ سے کمی ہو؟ نہیں نہیں, بلکہ میں تم دونوں سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوں. میں باری پر سوار ہوں گا اور باری پر پیدل چلوں گا. اور ادھر 950,000 کی تعداد لشکر جلال ہے. 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس, 100 ضلع دوش گھوڑوں پر سوار ہیں. جو پیادہ ہے انہوں نے بھی ضلع پہنی ہوئی ہے. اور اب توجہ سے سننا, میرے نبی کے غلاموں میں اور حضور والوں میں اور اللہ کے نبی والوں میں اور اللہ کے نبی کے دشمنوں میں میں فرق بتانے والا ہوں کہ مشرکین مکہ نے رقاص عورتیں, ناچ اور گانے والی عورتیں, توجہ نہیں فرمائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا, میں آپ کو بدر کے نقشہ بتا رہا. رقاص عورتیں, گانے بجانے والی عورتیں جو دف بجا کر ان نوجوانوں کا جو ہے نا جوش اور جذبہ اور جذبہ کفار مکہ کا بڑھا رہی تھی, ان کو جناب علی ان کے جذبات کو اچھا رہی تھی اور ان کو جنگ کے لیے تیار کر رہی تھی. اور سبحان اللہ, ادھر کون تھے؟ ادھر عورتیں ساتھ نہیں تھی, ادھر رقاصیں ساتھ نہیں تھی, ادھر جذبات کو بھرنے کے لیے دنیاوی شان و شوکت نہیں تھا. جو بھی تھک جاتا ہے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ لیتا, اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. آپ کی سبحان اللہ پر بھی بولنا, سارے بولو, موقع سے بولو, موقع سے بولو سبحان اللہ. جو تھک جاتا سرکار کا چہرہ دیکھ لیتا. اور 12واں روزہ تھا, 12واں روزہ جب مدینہ شریف سے سرکار چلے تھے. 17 رمضان مبارک کو جنگ ہوئی, روزے کے ساتھ. ایسے کے سفر میں جانے تیاری ٹھہرے گی نہیں, روزوں کے ساتھ. اور حفیظ جلندری کہتا ہے کھجوروں تک میسر تھی نہ جن کو پیٹ بھرنے کو, یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو. ایک کھجور, 2 کھجور, پانی, اس کے بعد روکا اسی کے ساتھ افطار. اور ہم کو کیا سناؤ, کیا شان رسول اللہ کے صحابہ. شیخ ابی طالب نے 3 سال جب صحابہ کرام میں سن رہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی اس دھاتی سے ہمیں خود کھجور کی گٹلی کو لے جاتی, ہم اس کو پیس کر پانی میں ملا کر پی لیتے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کچھ تو ہمارے پیٹ کے اندر دیا ہے. صحابہ کرام کا مقابلہ کرتے ہو, حضور کے صحابہ کی باتیں کرتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نقص نکالتے ہو. اللہ کے بندو, جنہوں نے 3 سال
اللہ کے نبی کی زیارت کر کے گزار دی. میں مانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے جب مصر میں قحط سالی ہوئی اور 7 سال کا غلہ اکٹھا رکھ دیا گیا اور اعلان کرا دیا گیا جس کے پاس غلہ نہیں آؤ لے جاؤ مصر سے. لوگ آتے، قافلے آتے، غلہ لے جاتے، لیکن پھر بھی نئی گندم آنے سے پہلے 3 مہینے غلہ ختم ہو گیا تو شاعر کہتا ہے 3 مہینے رجی خلقت ویت یوسف کنعانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. جب آپ سبحان اللہ محبت سے کہتے ہیں نا تو میرے جو ہونٹ سوکھ رہے ہیں ان میں بھی کراہت آ جاتی ہے سبحان اللہ کی برکت سے. 3 مہینے رجی خلقت ویت یوسف کنعانی اور جنا محمد عربی بیٹھا اور دے رجیے دو جہانی. تو کھانے کے لیے کھجور تک بھی میسر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا. سبحان اللہ، کتنی برکت ہے مشورے میں، کتنی برکت ہے مشورے میں. اور میرے کریم کی یہ سنت مبارکہ ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ صحابہ کرام سے اے میرا نبی مشورہ کیا کرو. کیا شان ہے یہاں صحابہ کرام کی. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے غلاموں سے مشورہ کرو. سرکار مشورہ کر رہے ہیں ہر معاملے میں، لیکن بدر کے مقام پر مشورہ فرمایا. کیا خالے کے معلوم ادھر تو 1000 کا لشکر ہے اور ہم 313. ادھر زرہ بہت ہے، ہمارے پاس جسم کو ڈھانپنے کے لیے جنگی آلات بھی نہیں ہے. ان کے پاس گھوڑے بہت زیادہ ہیں، تمہارے پاس صرف 2 ہیں. ان کے پاس آلات جنگ بہت زیادہ ہے، بندے زیادہ ہیں، رقاصے بھی ہیں. رب بجا کر نوجوانوں کے جذبات کو اشتعال دے رہی ہیں اور ادھر رقاصائیں نوجوانوں کے جذبات کو اشتعال دے رہی ہیں. اور ادھر جو وہاں کا چہرہ دیکھتا ہے کہتا ہے سب کچھ یا رسول اللہ تیرے نام پر قربان کرنے کو تیار. آقا تیری یہ تو نعرہ اب لگا ہے نا، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. لیکن خدا کی قسم ہم آج تک تو یہ نعرہ روایتی ہے. میرے صحابہ کرام یہ روایتی نعرہ نہیں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم کو قوم موسیٰ ہے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نہ آئے اور آپ کا خدا نہ دے آپ نہ لگے. قوم جبارین وہ تو بڑی جبار لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ جب تک یہ جان رہے گی آپ نے آگے بھی لڑے. ذرا پیچھے والے حضرات اللہ کو سلامت رکھے. آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. اے اللہ کے پیارے حبیب جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا یہ آپ کے غلام آپ سے پیچھے نہیں رہے گے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت سعد بن ابی وقاص.
یہ وہ صحابی ہیں جن کو احد کے مقام پر سرکار نے فرمایا تھا چراغ ایک پر محمد کی ماں صدقے ایک پر محمد کا باپ قربان. سوال نہیں آیا. میں صحابہ کرام کی شان بیان کر رہا ہوں حضور کی زبان سے. اے حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں. اوے اللہ کے بندے اللہ کا واسطہ جمعے کا جو دن ہے اور رمضان شریف کا جمعہ ہے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. صحابہ کرام کو اپنی مثل نہ سمجھا کرو وہ بڑے شان والے لوگ ہیں. ان کا ادب کیا کرو احترام کیا کرو ان کی شانیں بیان. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا اللہ کی عزت کی قسم اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو اے میرے آقا آپ کے حکم کی دیر ہوگی ہم آپ کے حکم پر سمندر میں بھی چھلانگیں لگا دیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اور آئیے کیونکہ وقت جو ہے نا جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ ماشاءاللہ خطبے کے وقت تشریف لاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ 1:20 پر تقریر شروع ہونے سے پہلے اتنے حضرات آئے بیٹھے ہوں. چلو چند معروضات میں بھی اچھے طریقے سے بیان کر سکوں. سرکار علیہ وسلم سے پہلے کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے پکی جگہ پر ڈیرا لگا لیا خیمے لگا لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملی. یہ ریتلا علاقہ تھا ریت کا ٹیلا وہاں لگائے گئے. ساری رات توجہ ہے ساری رات صحابہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کرتے رہے روتے رہے اور اتنے روئے اور آپ کھلا کر دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ آپ کے شانوں پر آپ کے کندھے مبارک پر جو سورت مزمل ہے نا سورت مزمل والی چادر جس سے پر نیچے گرنے لگی. سیدنا صدیق اکبر نے آ کر اٹھائی اور حضور کو اٹھا ڈال لیا. اے پنجابی کے لفظ ایسا کہ پیر مرشد پیر عامر سرفراز بھی انہی لفظوں میں بیان کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے آ کر جبہ ڈال لیا حضور کو کہا اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کبھی اللہ نے آپ کی پہلے بھی کوئی بات موڑی ہے؟ میرے رب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر نکلے اور آیت قرآن کی آیت یہ پڑھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. میرے صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھا ہے میں نے ان کو ان کی ہی حالت دیکھی ہے کہ وہ مسبا ہو گئے ہیں اور پیٹ پیچھے بھاگ گئے ہیں پیٹ دکھا کر بھاگ گئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں یہاں مرے گا فلاں کی یہاں یہ کم کرتا ہے فلاں کی یہ کم کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے حضرت عبد الحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے شریر کے ساتھ نشان لگا دیے یہاں رتبہ مرے گا یہاں شہبہ مرے گا یہاں دنیا مرے گا. اور کہتے ہیں صحابہ اللہ العظیم جنگ بدر کے بعد
اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ کریم نے نشان لگائے تھے وہاں وہاں ان کا مقتل جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن ہے قرآن، چینی بنیرے تو ہے کہ نہیں، قرآن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا میرے نبی اپنے صحابہ کو یہ تلقین کر دو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑا نہیں کرنا، بزدلی نہیں دکھانی ورنہ تمہاری ہوا اٹھ جائے گی۔ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سستی نہیں کرنی، غم بھی نہیں کرنا، غالب تم ہی رہو گے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ میرے غلاموں کیا ہوا؟ اور ہزارے تے پھر نہیں ہویا، ذرا تسی تگڑے تے ہو، تمہارے جذبات بڑے جوان ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہہ دیا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ، کہتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو اپنے غلاموں کو فرما رہا تھا کہ تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 کا لشکر فرشتوں کو بھیج دے تمہاری مدد کے لیے۔ اگر موقع ہوتا اور وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ فرشتے آئے کیسے، انہوں نے جنگ کیسے کی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کے پیچھے دوڑے ہوئے تھے جس کو میں نے قتل کرنا ہے، ابھی میں کون نہ دینا، میری تلوار بھی نہ توڑتی، میں کیا دیکھتا تو وہ دیر ہو جاتا، میرے سر سے اوپر یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز گزر کر گئی ہے، اگر میں اسے دیکھتا تو اسٹیج نہ گئی، بھڑک کر بولے نہ گئی، زمین پر گرا ہوتا، کسی کی گردن نہیں ہوتی، کسی کا ناک کٹا ہوتا، کسی کا کچھ ہو جاتا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف ہم جنگ نہیں کر رہے، اللہ کے فرشتے ہم سے دل انتما رہے۔ تو بتائیے آخری پیغام کے لحاظ سے میں جمعے والے دن میں عرض کرتا ہوں، جو طبیعت کی بات کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل بھروسہ کر کے، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کر کے، جن اللہ کے بندوں نے حضور کی معیت میں جنگ بدر میں شہادت قدمی دکھائی، اللہ پر بھروسہ کیا، ادھر سے زیادہ لوگ ہیں اور ادھر کم تعداد میں لوگ ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، میرے رب نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے اوپر بھروسہ کرنے والوں یقین مان لو کہ جس طرح بدر کے مقام پر میں نے تمہاری مدد کی ہے، آج دور میں میری مدد تمہارے شامل ہے۔ کامل توقع اور کامل بھروسہ، بدر کا مقام اور بدر کی جنگ جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ اور اللہ کے رسول پر کامل بھروسہ، اللہ کے رسول پر کامل بھروسہ۔ تو اگر
مدد بھی فرمائے گا تو رب پر توکل اور بھروسہ کر کے تو دے۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ذاتیں ہیں جن کے لیے اللہ فرشتے نازل فرما دیتا ہے، ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور احترام ہم پر لازم اور بہت لازم ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں صحابہ کرام کا محبتدار بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔